अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। कनाडा के कबल अज़ वक्त इलेक्शन 20 सितंबर को होने जा रहे हैं। कनाडा के अवाम की इलेक्शंस पर राय मुनक़सिम हो चुकी है। कुछ लोग कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हक़ में हैं, जबकि कुछ लोग कनाडा की मईशत पर बोझ करार दे रहे हैं। कोरोना की वजह से जहाँ दुनिया भर में मुआशी मसाइल बड़े हैं, वहाँ कनाडा की मुआशी हालत भी कमज़ोर हुई है। कोरोना के दौरान हुकूमत ने लोगों को न सिर्फ राशन की मदद में इजाफ़ा किया, बल्कि नकदी की सूरत में भी कई ख़ानदानों को रिलीफ फराहम किया और लोगों को कारोबार के हवाले से टैक्स में भी छूट दी गई। ताहम आइंदा इलेक्शन में अवाम बड़े जोशो खरोश हैं और बड़े पुरतपाक अंदाज में हिस्सा ले रहे हैं। गरीब जमातों की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को कोरोना की चौथी लहर के दौरान इलेक्शन का इनेकाद कराने पर तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, क्योंकि एक तो वक्त से कबल इलेक्शन कराने पर जो मुआशी बोझ पड़ेगा वो मुल्की मईशत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा, और दूसरा कोरोना फैलने का ख़तरा भी बढ़ेगा। कनाडा में होने वाले इंतखाबात के हवाले से नौजवानों के मौक़िफ़ की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता दिनों एक इलेक्शन मुहिम के दौरान 25 साला नौजवान ने जस्टिन ट्रूडो पर पत्थर फेंक दिया था, जिसका वाज़े मतलब है कि नौजवान इन इंतखाबात को कुछ अच्छा नहीं समझ रहे हैं। हालिया इंतखाबात में नौजवान भी पेश हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि नौजवान इंतखाबात के ज़रिए मुल्की निज़ाम में तब्दीली का हिस्सा बनने के लिए कितने मुतहर्रिक हैं। आज के शो में इसी मौजू पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवैस इकबाल साहब हैं। बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपके वक्त का। हमाद सिद्दीकी साहब बिज़नेस एक्सपर्ट हैं, जो मुआशी चैलेंजेस हैं कनाडा के, उन पर हमाद सिद्दीकी साहब से बात करेंगे। दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। अवैस साहब, सबसे पहले आपकी तरफ, ये बुनियादी रीज़न क्या बनी कि ट्रूडो साहब और जो गवर्नर जनरल हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया कि तकरीबन 2 साल पहले ही इंतखाबात करवा लिए जाएँ? और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। हुआ असल में कुछ ऐसे कि 2019 के इलेक्शन में जब लिबरल पार्टी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई, ज़ाहिर उनका गोल था मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने का, और गवर्नमेंट बनने के बाद ही 2020 के शुरू में कोरोना की लहर जो है वो पूरी दुनिया में चलना शुरू हुई। हुकूमत का प्लान बहुत जल्द था, उससे भी पहले री इलेक्शन का, ताकि जैसे मौका मिले दोबारा से मेजॉरिटी में आए। लेकिन ये कोविड की वजह से 1.5 साल जैसे तैसे हुकूमत ने गुजारा, और जिस तरह से इकॉनमी और आवाम को सपोर्ट कर सके, जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा, उस पर इनका फोकस रहा। लेकिन जैसे ही वेव 3 से हम बाहर निकले, अभी वेव 4 शुरू नहीं हुई थी, तो लिबरल गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि शायद ये बेस्ट टाइम होगा अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करने का कि किस तरह से हमने कोविड में बड़ा अच्छा काम किया, जिसमें 2 राय मौजूद हैं, हर कोई अपनी तरह से ओपिनियन रखता है। तो ये वो वजह थी कि जिसके तहत हुकूमत कनाडा यानी जस्टिन ट्रूडो साहब ने गवर्नर जनरल को रिक्वेस्ट की कि इलेक्शन जो है वो 20 सितंबर को करा दिया जाए, जिसके बाद जैसे आपने भी कहा तनकीद का निशाना है। बहरहाल अब जो हुआ कल के दिन एक्चुअली मंडे को इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। ठीक है, अवैस साहब आपसे बात भी करेंगे कि ट्रूडो साहब के क्रेडिट पे क्या चीज़ें हैं जो वो आवाम के सामने रख सकते हैं और अक्सरियत उनको हासिल हो सके, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन हमाद साहब, जो कनाडा के ट्रूडो गवर्नमेंट के इक़दामात थे ड्यूरिंग कोविड, उनको दुनिया में भी सराहा गया। जिस तरह वो अपने जो लोग हैं उनकी मदद करते रहे, फिर वैक्सीनेशन को लेके वो खासे पेश थे। लेकिन बुनियादी सवाल ये है, हमने ये भी देखा कनाडा उन ममालिक में शुमार होता था कि कोविड के दौरान उसकी जो रियल इस्टेट सेक्टर है और कुछ और बिजनेसेस हैं जिनमें कुछ बूम आया। मुआशी एतबार से ट्रूडो ने कैसा परफॉर्म किया? जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। देखें, ये जो है ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि मुआशी एतबार से वो किस तरह से परफॉर्म करना चाहते हैं और क्या जो है वो उसके रिज़ल्ट सामने आते हैं। कोविड के दौरान हमने देखा कि करीब $400 बिलियन की जो है वो गवर्नमेंट ने टोटल स्पेंडिंग की अपने बजट में अपनी आवाम को सपोर्ट दिलाने के लिए। लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है जो हमारे अब सामने आ रहा है कि बहुत से सेक्टर्स में जॉब लॉसेस भी हुए हैं, बहुत से सेक्टर्स में जॉब्स बूम भी हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिटेल सेक्टर और जो हमारी रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वहाँ पे बहुत हिट आया है, और जो हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो बूम करता चला जा रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं रिसेंट स्टेटिस्टिक्स कनाडा की रिपोर्ट में कि इन्फ्लेशन जो है वो कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, करीब 4.1% जो है वो चली गई है, जबकि मैंडेट होता है कि अराउंड 2 to 3% हम इन्फ्लेशन रखें। तो इस तरह से जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो साहब ने स्पेंडिंग की है उसका रिज़ल्ट अब सामने आ रहा है कि जो है बाकी चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और इस इलेक्शन में जो मेन टॉपिक जो सामने आया है कैनेडियंस के लिए एज अ कंसर्न वो अफोर्डेबिलिटी का है, महंगाई का है। जी बिल्कुल ठीक है। आपसे मज़ीद भी जानेंगे। हमाद ज़िलफ़ फ़ातिमा ने भी हमें ज्वाइन किया है, लॉ स्टूडेंट हैं। बहुत शुक्रिया ज़िलफ़ आपके वक्त का। ज़िलफ़, कनाडा का नौजवान वोटर क्या सोच रहा है, ट्रूडो की कारकर्दगी को वो कैसे देख रहे हैं, और उनके जो हरीफ हैं उनको वो कैसे जांच रहा है, उनके पास क्या स्लोगन है कि वो ट्रूडो से बेहतर
منشور دے سکتے ہیں عوام کو؟ جی السلام علیکم, تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو اسپیک آن یور پینل. جو ینگ پیپل جو ہیں کینیڈا میں, یوتھ, وی ہیڈ اے ڈسکشن ود دیم, یو نو ویو بین ہیونگ ڈسکشنز ود دیم اوور دا لاسٹ کپل آف ویک, یہ ڈیسائڈ کرنے کے لیے کہ کیا پرابلمس ہیں جو یوتھ کو بادر کر رہے ہیں موسٹلی. تو جو سب سے فرسٹ جو پرابلم آتا ہے سامنے وہ یہ ہے کہ پیپل آر ورڈ اباؤٹ اسٹوڈنٹ لون. آپ جب کسی بھی کینیڈین یونیورسٹی میں جائیں تو میجورٹی 99% اسٹوڈنٹ لونس لے کر یونیورسٹی کی ٹیوشن پے کرتے ہیں, اور گریجویشن کے بعد ان کا وہ ری پیمنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ان دا مڈل آف اے پینڈیمک جب لوگ گریجویٹ تو کر رہے ہیں وہ بھی آن لائن کلاسز کے تھرو, but as soon as آپ graduate کرتے ہیں there are no jobs because you're in a lockdown, people are not hiring, businesses are suffering. How are you going to repay that student loan? So definitely جو federal اور provincial government نے تھوڑی relief provide کری تھی by putting off interest on those student loans, but still آپ کو repay کرنا ہے one day or another, you know, whether they put off the repayment for 6 months or a year, after that you have to. So that's a concern that most students and young people have. Other than that, the housing market اور جو housing market میں inflation ہے اس کی وجہ سے زیادہ concern یہی ہے young people کو کہ will we ever be able to afford a home? It seems very unlikely right now, اور ایک basic, you know, رہنے کی جگہ ہر انسان کا basic right ہوتا ہے, اور اس بات کو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ young people جو ہیں وہ in the next 5-10 years وہ افورڈ کر سکتے ہیں ہاؤسز. تو جو لبرل پارٹی کا جو ہاؤسنگ پلان ہے, اٹس اے کمپریہنسو پلان, اٹس اے ریلی گڈ پلان. وی جسٹ ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ وہ پلان ایکچولی یو نو انیکٹ ہوتا ہے الیکشن کے بعد, نو میٹر. جی ٹھیک ہے زیلف, آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں. ویسے اب ذرا ایک لمحے کو ہم کووڈ کو اور یہ معاشی چیلنجز کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کون سے وعدے تھے جو ٹروڈو اینڈ کمپنی نے کیے تھے بیفور الیکشن, اور اس میں سے وہ کون سے چیلنجز ہیں جن کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور پورے اترے؟ دیکھیے سچی بات یہ کہ 2019 میں آخری الیکشن ہوا اور اب 2021 ہے, تو آپ اندازہ کر لیجئے 2 سال اور کچھ کا ٹائم ان کو ملا. تو اس ٹائم کے اندر میجورٹی وقت تو کووڈ سے نمٹنے میں نکل گیا, اور اس کے دوران بھی جو ہے وہ فیڈرل حکومت اور جو صوبائی حکومتیں ان کے درمیان رفٹس موجود رہیں کہ فیڈرل حکومت کچھ کرنا چاہتی تھی, صوبائی حکومت کچھ کرنا چاہتی تھی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ لوگوں نے وہ پورا ایک سسٹم دیکھا کہ کس طرح سے ویکسینیشن کے معاملے میں ایشو رہا, کس طرح سے دیگر اور چیلنجز کو ایڈریس کرنے میں ایشو رہا. تو ایز سچ تو لبرل پارٹی کے پاس کووڈ سے جس طرح سے وہ نمٹے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ایسی رپورٹ کارڈ سالڈ موجود نہیں ہے کہ جس کے تحت جب وہ عوام یہ کہہ سکے کہ پچھلے 2 سالوں میں ان کی پرفارمنس بہت اعلیٰ رہی ہے, بہت اچھی رہی ہے, اور دوبارہ ان کو میجورٹی پہ لایا جائے جس طرح کہ وہ چاہتے ہیں. جی اب بات جی آپ کنٹینیو کریں اویس صاحب. جی ہاں, میں کہنا چاہ رہا ہوں بات یہ کہ ابھی جو پولز ہیں ان کو دیکھا جائے, جو لیٹسٹ جمعہ اور ہفتے کے دن تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں جو یہاں کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ لبرل پارٹی کو 31.6% کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے. کنزرویٹو پارٹی جو 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے کسی بھی ملک میں, ان کا بھی نمبر تقریباً ایسا ہی آ رہا ہے, لیکن جو سیٹس کی جو پروجیکشنز ہیں اس لحاظ سے لبرل پارٹی ابھی بھی 153 سیٹیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کو مل سکتی ہیں, اور کنزرویٹوز کو 118, اور یاد رہے کہ میجورٹی بنانے کے لیے 170 سیٹیں درکار ہیں. تو اس مرتبہ بھی لگتا ہے ایسا ہی کہ لبرل پارٹی شاید اپنے اس منشور میں کامیاب نہ ہو سکے کہ وہ میجورٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے. تو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے فیصل صاحب کہ اس سال جو ایڈوانس پولنگ میں جو الیکشن کینیڈا نے ریزلٹس جو بھی دیے ہیں اس حساب سے 5.8 ملین کینیڈینز نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا, یعنی پچھلے ہفتے جو 4 دن ملے تھے یہ ہے 18% زیادہ. پچھلے الیکشن میں 4.8 ملین لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا, اس مرتبہ 5.8 ملین. اور جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے فیصل صاحب وہ یہ کہ کووڈ کی وجہ سے اس سال اس الیکشن میں تقریباً 2 سے 3 ملین لوگ جو ہے وہ بیلٹ جو ہے وہ بائی میل بھیج رہے ہیں. 2019 میں صرف 50,000 تھے. تو الیکشن کینیڈا کا کہنا یہ ہے کہ منڈے کی رات کو ممکن نہیں ہے شاید کہ پتہ چل سکے کہ وزیر اعظم کون بنے گا, چونکہ وہ جو میل ان بیلٹس ہیں ان کی کاؤنٹنگ اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد شروع ہوگی, جس میں 5 سے 7 دن لگ سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے ویریبلز ہیں, دیکھنا ہوگا منڈے کو کس ڈائریکشن میں جو ہے وہ بات جاتی نظر آتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ویسے صاحب آپ سے مزید بھی جانیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یہاں کووڈ ہو رہا ہے, پوری دنیا کے ہزاروں ارب ڈالر اس وبا کی نظر ہوئے ہیں, اور اس دورانیہ میں
अगर फिर से कनाडा के अवाम जस्टिन ट्रूडो एंड कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं तो फिर अब उनके पास क्या है, तो होप्स क्या हैं और जो तवक्कुआत को पूरा कैसे करेंगे, ये एक ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमाद साहब, पूरी दुनिया में हज़ारों अरब डॉलर हैं जो इस वबा की नज़र हुए हैं, वो डूब गए हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस हमने देखे जो क्लैप्स कर गए। आपने हॉस्पिटैलिटी की बात की, रेस्टोरेंट्स की बात की, हमने एविएशंस को देखा। बहुत बड़ा सेक्टर है जो इसकी नज़र हुआ है। लेकिन इस दौरानिए में जो मुआशी एतबार से पहले भी हमने जिक्र किया कि ट्रूडो की जो इक़दाम थे उनको सराहा तो गया है, लेकिन इसने बर्डन कितना डाला है। अभी ज़िलफ भी रीपे की बात कर रही थी, क्या मईशत अब इस काबिल है कि वो जो रिलीफ आवाम को दिया गया वो किसी और सोर्स से बैलेंस किया जा सके, एक तवाज़ुन लाया जा सके मईशत में? जी देखें, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन होगा कि जो भी पार्टी, जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी कि वो देखेगी कि कनाडा की अब फिस्कल कंडीशन क्या है, बैलेंस शीट में क्या मौजूद है, क्या ऑलरेडी हम स्पेंड कर चुके हैं और कितना हमारे पास मौजूद है, और किस तरह से हम और टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ा सकते हैं। कनाडा की जो थर्ड सबसे बड़ी पार्टी है वो है एनडीपी। उनका इस पे नज़रिया ये है कि हमें जो वेल्थी 1% हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकम अर्नर्स हैं, उन पे टैक्सेस बढ़ाने चाहिए। हमें कॉरपोरेशंस पे, जो लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, उन पे टैक्सेस बढ़ाने चाहिए ताकि हम टैक्स रेवेन्यूज़ और जो हैं वो इकट्ठा कर सकें। जो लिबरल पार्टी है वो इसमें बिलीव नहीं करती, वो डेफिसिट्स रन करना चाहती है और किसी पे टैक्सेस बढ़ाना नहीं चाहती। लेकिन कहीं ना कहीं से उनको टैक्स रेवेन्यू की ज़रूरत होगी, क्योंकि जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है 2015 से लिबरल पार्टी जो है वो डेफिसिट ही रन कर रही है, और अगर हम डेफिसिट्स में ही रहेंगे तो ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए और कनाडा की फिस्कल बैलेंस शीट के लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी तवक्कुआत यही हैं कि जिस तरह से वो इकोनॉमी में जो है वो पैसे डालते जाएंगे, वो जो है वो रिकूप होता जाएगा आने वाले वक्त में, जब लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी और फोर्थ वेव ख़त्म होगी, लॉकडाउन्स ख़त्म होंगे और लोग और स्पेंडिंग करेंगे। उनकी होप यही है कि इस तरह से जो है गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यूज़ ज़्यादा मौसूल होंगे। अच्छा हमाद साहब, ये आपने कहा कि वो टैक्स मज़ीद लगाना नहीं चाहते, लेकिन खसारा जो है वो बढ़ रहा है। बिज़नेस पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, मुतासिर तो हुए हैं। अब मुतबादिल क्या है कि कहाँ से वो जनरेट करेंगे पैसा कि ये खसारा कम अज़ कम अगर कम नहीं होता तो बढ़े भी ना? जी बिल्कुल, और सो फार जो हमने लिबरल पार्टी के प्लान में देखा है, उनके प्लेटफॉर्म में भी मौजूद है कि वो और स्पेंडिंग करना चाहते हैं, वो और इनकम सपोर्ट देना चाहते हैं, वो वेज सब्सिडी जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो ये होप कर रहे हैं कि कनाडा की एक ऑर्गेनिक जीडीपी ग्रोथ होगी, बिजनेसेस ऊपर आएंगे, स्पर करेंगे और कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू वो बढ़ेंगे। जब कनाडा की रेवेन्यूज़ जो है वो और इंक्रीज होंगी और लोग बाहर आके स्पेंड करेंगे। ऑब्वियसली जब टूरिज्म सेक्टर खुलेगा, जब और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर खुलेगा और स्पेंडिंग होगी, तो गवर्नमेंट यहाँ से जो है वो रिकूप कर सकती है बेनिफिट। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को हाई प्रॉपर्टी वैल्यू से बहुत ज़्यादा टैक्स मौसूल होता है, तो वहाँ से जो है वो इस तरह से रिकूप कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लिबरल पार्टी पे ये बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि आपके पास बैक टू बैलेंस बजट का जो है कोई प्लान मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो जो है वो आने वाले सालों में कमी की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे मुल्क का जीडीपी बढ़ रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड हो रही है, हमारी डेट टू जीडीपी रेशो कम हो रही। तो ये उनका जी ठीक है। ज़िलफ, आप रीपे की बात कर रही थी, नौजवानों को क्या चैलेंजेस हैं रीपे करने में? देखिए, because of the pandemic in the last year, more than a year, businesses को obviously बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, corporations, job loss हुआ है, mostly ज़्यादातर लोग घर पे बैठे हैं इस वजह से। तो as a graduating student, जो कि for example in the middle of the pandemic, if I graduate and I'm going out now to look for a job so I can support myself, मैं अपना घर भी चला सकूं और अपना स्टूडेंट लोन भी रीपे कर सकूं। जब मेरे पास जॉब नहीं है, इनकम के बगैर मैं वो सारे काम नहीं कर सकती। और स्टूडेंट लोन तो बाद में आते हैं, इनकम के बगैर मैं अपना एक जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी मेंटेन नहीं कर सकती। द लिबरल गवर्नमेंट डेफिनेटली हेल्प के उन्होंने सर्व प्रोवाइड किया सारे सिटीजन्स को कनाडा में टू बी एबल टू लिव थ्रू द पैंडेमिक, बट यू नीड मोर देन दैट। और जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन जॉब मार्केट में आ रही होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ और टैक्स पेयर्स तो वही होंगे इन द नेक्स्ट 5 to 10 years।
when they're not well off, then the country won't do well in the future. And so یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو مائنڈ میں رکھنا پڑتا ہے اور آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو ایسا کیا پرووائڈ کریں تاکہ وہ سکسیزفل ہوں, تاکہ ہمارا نیشن سکسیزفل ہو. ٹھیک ہے. اویس صاحب, جو نوجوان ووٹرز ہیں کینیڈا میں, ان کی تعداد کتنی ہیں اور ان میں ووٹ ڈالنے کا شعور کس حد تک ہے, اور کتنے جو ریلیکٹنٹ ہیں, دے ڈونٹ بلیو ان ووٹنگ؟ دیکھیں ایگزیکٹ نمبرز تو میرے سامنے نہیں ہیں, لیکن لازماً جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ بڑی تعداد میں نوجوان طبقہ یہاں پہ رہتا ہے, اور جہاں تک باری آتی ہے ووٹ ڈالنے کی تو اس میں ان کا انٹرسٹ موجود ہے. حماد اور زیلف دونوں آپ کے سامنے یوتھ کی ایگزامپلز ہیں کہ ان کی آپ انڈرسٹینڈنگ دیکھیے کہ جو ہے وہ ڈیٹا کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, اور جو اسٹوڈنٹس کو چیلنجز ہیں اس پہ ان کی گہری نظر ہے, اور یہ ظاہر اپنے دوستوں کا حال بتا سکیں گے. تو ووٹ تو ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کی یا پاکستانیوں کی اکثریت کے حوالے سے تھوڑا سا اگر ہم بات کریں تو اس الیکشن میں سب سے زیادہ کمپلیکیشن ان کو یہ ہو رہی ہے کہ ووٹ دیں تو کس کو دیں. اگر لبرل پارٹی کو ووٹ دینے جاتے ہیں, جو کہ نارملی امیگریشن فرینڈلی پارٹی یہاں پہ شمار ہوتی ہے, لیکن لبرل پارٹی کے بارے میں یہ اوور اسپینڈنگ مشہور ہے. 2015 کے الیکشن میں جب جسٹن ٹروڈو صاحب سے پوچھا گیا کہ بجٹ کیسے بیلنس ہوگا تو ان کا جواب تھا کہ بجٹ ول بیلنس آن اٹس اون, یہ خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ بجٹ بیلنس ہو جائے گا. اور دوسری جانب جو کنزرویٹو پارٹی ہے, دے آر نون فار بیلنسنگ دا بکس, وہ فائنینشلی اور اس حوالے سے ان کی جو ہے وہ اسٹرینتھ بہت زیادہ اچھی ہے. لیکن دوسری جانب یہاں پر جب اسلاموفوبیا کی بات ہوتی ہے, مسلمان دشمنی کی بات ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے وہ لبرل پارٹی کو زیادہ پوائنٹس دیے جاتے ہیں. ان کا جو ہے وہ نرم گوشہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ یا جو ہے وہ عمومی طور پہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہے, شاید دوسری پارٹیوں کا نہیں, ایٹ لیسٹ اسی طرح سے وہ کم اکراس ہوتا ہے. جبکہ جو ایرن اوٹول ہیں, لیڈر ہیں کنزرویٹو پارٹی کے, انہوں نے بھی مسلمانوں کی فیور میں اسٹیٹمنٹ جاری کی اور پارٹیوں نے بھی جاری کی. تو یہ اس وقت جو ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ معاملہ بنا ہوا ہے. وہ کہ بہت بڑی تعداد میں ایڈوانس پولنگ میں ووٹر گیا ضرور ہے, لیکن جو پاکستانی جو مسلمان ووٹرز ہیں, دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو حماد نے کہا, جو تیسری بڑی پارٹی ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی NDP, جن کے جو لیڈر ہیں جگمیت سنگھ صاحب ہیں, ظاہر ہے وہ پیپل آف کلر ہیں, وہ امیگرنٹ ہیں, اور ایک تیسری بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 37 سیٹیں وہ حاصل کریں گے. اس وقت پارلیمنٹ میں ان کے پاس 24 سیٹیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو ہے وہ پاکستانی اور مسلمانوں کی جو لائلٹی ہے ووٹنگ کے اعتبار سے, جو اکثر جو ہے وہ ان میں تعداد لبرل کی طرف جایا کرتی تھی, کیا وہ لبرل پارٹی کو ووٹ دیں گے. کیونکہ 2 پوائنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کا جو معاملہ ہے, اس میں جو ہے وہ آج بھی پاکستانی یہاں پر لبرل پارٹی سے نالا ہیں کہ لبرل پارٹی نے پاکستان کا نام اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم سسٹم میں ڈال تو دیا, لیکن پروسیسنگ کا آج بھی ایشو ہے. اور 2-3 مہینے پہلے کی اگر آپ بات یاد کریں, جب PIA پر پابندی لگا دی گئی کینیڈا ڈائریکٹ فلائٹس لانے پہ, انڈیا کے چکر میں لوگوں کا آج بھی کہنا یہ کہ پاکستان سے اتنے کیسز نہیں آ رہے تھے جتنے انڈیا سے آئے تھے. تو یہ بھی لبرل گورنمنٹ کا ڈیسیجن تھا جس کو شاید ابھی پاکستانی بھولے نہیں ہے. ٹھیک ہے اویس صاحب, یہ بڑا ڈیٹیل سبجیکٹ ہے, اس پہ دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا. حماد صاحب, یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جو انٹرپرینیورز ہیں, ینگ انٹرپرینیورز ہیں, یہ جو پچھلے 2 سال رہے ہیں لبرلز کے, اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کس حد تک بہتر ہوا ہے؟ دیکھیں اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس بہتر نہیں ہوا ہے. اس میں لبرل پارٹی نے کیا یہ ہے کہ کینیڈا ایمرجنسی بینک اکاؤنٹ جو تھا CEBA, وہ انہوں نے جو ہے وہ لایا تھا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور بینکس کے تھرو, جس سے بینکس کو جو ہے نیو انٹرپرینورز اور بزنس اونرز کو $20,000 $40,000 آسانی سے وہ لونز مل سکتے ہیں سپورٹ کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو پاپولر اقدامات تھا وہ تھا کینیڈا ایمرجنسی ویج سبسڈی, کہ جو بھی ینگ انٹرپرینورز ہیں اور بزنس اونرز ہیں, ان کو اپنے امپلائیز کو پے رول پہ رکھنے کے لیے, ان کی امپلائمنٹ کنٹینیو کرنے کے لیے ویج سبسڈی جو ہے وہ گورنمنٹ فراہم کرے گی, کہ تاکہ ان کی پاکٹ پہ کم سے کم خسارہ موجود ہو. ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ نے یوتھ انگیجمنٹ کی بات کی کہ کینیڈا کے نوجوان کس طرح سے انگیج کرتے ہیں. تو جب 2015 کا الیکشن ہوا تھا, وہ کینیڈا کے لیے بہت بڑا الیکشن تھا. جسٹن ٹروڈو صاحب جو ہیں وہ ایک ویو آف چینج لائے تھے, تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا, اور نوجوانوں کا یوتھ ووٹر ٹرن آؤٹ قریب 60% تھا یا اس سے بھی زیادہ تھا. 2015 کے الیکشن میں, 2019 کے الیکشن میں, اس کے 4 سال بعد وہ ووٹر ٹرن آؤٹ تھوڑا سا کم ہو گیا, 54% پہ آ گیا. یہاں پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کے جو سینئرز ہیں یا جو
मिडिल एज अडल्ट्स हैं वो उनका ज़्यादा वोटर टर्नआउट होता है और अनफॉर्चुनेटली यूथ का थोड़ा कम होता है। ओवर टाइम ये बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन अभी भी जो है वो यूथ का जो वोटर टर्नआउट है वो कम है। और ये एक थोड़ी सी चिकन एंड एग सिचुएशन है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ देखती हैं कि यूथ का वोटर टर्नआउट थोड़ा कम है तो उनकी पॉलिसीज़ में ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं होता, और यूथ भी देखते हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमारे लिए क्या इक़दामात लाते हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट जो है वो ओवरऑल कम ही रहता है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट बात है। जी ठीक है, हमाद आपसे मज़ीद भी बात करते हैं, जानेंगे। ब्रेक के बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे जस्टिन ट्रूडो को पत्थर मारने का वाक़या क्या था। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। ज़िलफ़, अभी आपने जिक्र किया कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जब वो कोविड की वजह से बाहर निकले तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए कोई मौका नज़र नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली ये सेंटिमेंट तो जो गवर्नमेंट में पार्टी है उसके फेवर में तो नहीं जाता, लेकिन जो हरीफ हैं लिबरल्स के, कंजर्वेटिव्स हैं, या जिस तरह NDP की बात कर रहे थे अभी अवैस साहब, इनके पास क्या इसका कोई तोड़ है, कोई हल है वो पेश कर रहे हैं? देखिए, मोस्टली जो पेंडेमिक में इश्यूज हुए हैं, आई थिंक इट वाज मोस्टली अंडरस्टूड कि किसी पार्टी के या किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो था नहीं, वो दे वर अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेस। एंड सो जब इस तरह के इश्यूज होते हैं, जब आप एक ग्लोबल पेंडेमिक में होते हैं, यू आर इन अ लॉकडाउन एट होम, it's a given that, you know, economy is going to be affected, jobs are going to be affected. Although obviously जब भी कोई opposition आती है या opposition campaign करती हैं तो वो कहती हैं कि you know इस government ने ये नहीं किया, we will do this. And so party, हर party, whether it's NDP, conservative, PPC, Green Party, सबके पास अपना अपना platform definitely है, और सब अपनी अपनी remedies बता रहे हैं कि you know this is how we'll recover the deficit, this is how we'll recover the deficit. At the end of the day, it comes down to one thing. Everybody is making the same promises right now because you're in an election. But whether वो promises fulfill होते हैं उसके बाद election के बाद, वो तो we'll wait and see कि कौन सी party power में आती है और कौन सी party actually वो promises fulfill करके इकोनॉमी को रिकवर करके जॉब्स प्रोवाइड करती है यहाँ जी। ये अवैस साहब, ये वादों का वफा ना होना और ये बेवफाई कनाडा में भी होती है, हमारे यहाँ तो ये एक रिवायत है, एग्जिस्ट करती है, तब से वादों का वफा ना होना उसके साथ साथ ही चल रहा है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी होता आया है और होता रहेगा। और ज़ाहिर है पॉलिटिशियंस भी जब ये अपने प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, अब आपको अपील करते हैं, और वो भी सारा आपको पता है यहाँ पे सारा जो है साइकोलॉजिकल एनालिसिस और पब्लिक की नीड सारा कुछ करके ये वादे किए जाते हैं, लेकिन जब बाद में पावर में आते हैं तो फिर सूरत हाल और होती है। लेकिन लिबरल पार्टी चूँकि पिछले 6 सालों से हुकूमत कर रही है, अगर ये वादे करेगी तो ये वो नहीं कह सकती कि पिछली हुकूमत ने ख़जाने खाली छोड़े थे या ये गलत फैसले किए थे तो हम ये नहीं कर सकते। तो इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, और अगर अब की बार ये मेजॉरिटी में नहीं आ सके तो फिर अब लिबरल पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, ये सवाल बनेगा। और दूसरा साथ साथ फैसल साहब, जो हमारे लिए खुशाइन बात है इस इलेक्शन में, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए वो ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जिनके जीतने की बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें नज़र आ रही हैं। 3 तो हमारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, इकरा खालिद साहिबा मिसिसागा एरन मिल से, सलमा जाहिद साहिबा स्कारपुर सेंटर से, और समीर जुबैरी मॉन्ट्रियल के जोन से। ये तो 3 लिबरल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, होपफुली ये जीत जाएंगे। उन्हीं के साथ साथ नदीम अकबर कटाना जो है वो बिल्टन की राइडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट शुमार की जाती है, वहाँ से कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूत पोजीशन उनकी है एडम वैनकूवर डैन के अगेंस्ट। साथ ही साथ जो है वो शफकत अली साहब जो है वो ब्रैम्पटन की जो राइडिंग है जहाँ पे पाकिस्तानियों की और सिखों की और साउथ एशियंस की आबादी बहुत ज़्यादा है, उनकी भी जो है वो काफ़ी इम्कानात है। अगर ये 2-3 लोग मजीद जीत जाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव होगा कि पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की तादाद जो है वो पार्लियामेंट में बढ़ जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से आ रहे हों। तो ये एक बहुत पॉजिटिव अमल ये बड़ी पॉजिटिव बात है, और हम हमारी ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तानी कैंडिडेट है वहाँ पे वो जीते भी। अवैस साहब, ये जस्टिन ट्रूडो को पत्थर जो मारा गया, इसका पस मंज़र क्या है इस वाक़े का? देखिए, उसमें होता ये है कि आपके हामी भी होते हैं और आपके मुखालिफिन भी होते हैं किसी भी पार्टी के, और जस्टिन ट्रूडो साहब ने ऐसा कोई अमल, या लिबरल पार्टी ने ऐसा कोई अमल नहीं किया, एटलीस्ट मेरी दानिश में, कि इतना एक्सट्रीम जो है वो कोई अमल कहीं पे किया जाए। और अगर किया भी हो तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपको कहने की, बोलने की आज़ादी है, लेकिन इस तरह किसी पे पत्थर फेंकना या जूते फेंकना तो किसी तौर पे भी कोई मौजूद तरीका नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो। तो यही सारी चीज़ें, जब आप रैली में जाते हैं
تو اگر ٹروڈو صاحب کی ریلی ہے، ان کا جلسہ ہو رہا ہے تو مخالفین بھی وہاں موجود ہیں، تو اٹینشن بھی حاصل کی جاتی ہے ایسے عمل کو جو ہے وہ کر کے. بیسکلی میری نگاہ میں تو یہی ہے. اگر زیلف اور حماد کچھ ایڈ کرنا چاہیں، چونکہ میری واپسی بھی پاکستان سے چند دنوں پہلے ہوئی ہے. اگر جی میں ذرا حماد سے بھی جان لیتا ہوں. حماد، یہ جو 25 سالہ نوجوان بتایا جاتا ہے جس نے پتھر پھینکا، کیا یہ صرف محض اس کو شرارت سمجھا جائے یا باقاعدہ، کیونکہ عموماً نوجوانوں کو سیاسی لوگ جو سینئر پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ استعمال بھی کرتے ہیں، اس کے پیچھے اس کو کوئی بیک اپ بھی کر رہا تھا؟ جی بالکل، اس میں دو چیزیں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جسٹن ٹروڈو اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پچھلے 6 سال سے کینیڈا میں جو ہے وہ یا تو میجورٹی مینڈیٹ میں ہے یا مائنورٹی مینڈیٹ میں ہے. تو ایک اینٹی انکمبنسی فیکٹر اور ایک ریزنٹمنٹ والا فیکٹر ضرور ہوتا ہے. جو آپ نے توڑے ہوئے وعدوں کی بات کی کہ پچھلے 6 سال سے لوگ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں جو اچھے اقدامات لیے گئے ہیں وہ صرف وہ والے وعدوں پہ یاد رکھتے ہیں جو نہیں پورے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کینیڈا میں کووڈ کی وجہ سے، ویکسینیشنز کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے کہ جو ویکسینیشن پاسپورٹ جو گورنمنٹس فیڈرلی اور پروونشلی لانا چاہ رہی ہیں اس کی وجہ سے بہت جو ہے وہ یہاں پہ نیگیٹیوٹی پھیلی ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو ویکسینیشن نہیں کروانا چاہتے فار ویریس ریزنس. اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ہمارے اوپر ویکسینیشن پاسپورٹ لاگو کریں. اس لیے بہت ساری یہاں پہ ریزنٹمنٹ کریٹ ہوئی ہے اس وجہ سے. تو وہ ایک فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک نئی پارٹی ہے جو بنی ہے، پیپلز پارٹی آف کینیڈا PPC، جن کی لیڈر میکسیم برنیے ہیں، اور ان کا مین کیمپین پوائنٹ ہی یہ رہا ہے کہ یہ ویکسینیشن پاسپورٹس نہیں ہونے چاہیے، یہ انڈیموکریٹک ہیں، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کے پیچھے اسی موضوع پہ جو ہے وہ کافی رائل اپ اور ایکٹیو ہوئے. جی ٹھیک ہے. زیلف، یہ جو پتھر مارا گیا جسٹن ٹروڈو کو، اس پر نوجوانوں کے تاثرات کیا ہیں؟ کہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے جب آپ ملتی ہیں اپنے کولیگ سے، دوستوں سے؟ وہ اس اقدام کو درست قرار دیتے ہیں یا اس کی مذمت کر رہے ہیں؟ آف کورس کوئی بھی ایسے کام کو صحیح نہیں سمجھتا، چاہے وہ ینگ پیپل ہوں یا سینئرز ہوں ہمارے. بات یہ ہے کہ یہ کنسرننگ ہے ڈیفینیٹلی. یہ جو ایونٹ ہوا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس کیمپین کے تھرو اور ریلیز کو انٹرپٹ کیا گیا، لبرل کی ریلیز کو، وہ سارے کنسرننگ تھے ہمارے لیے. وہ اس لیے کہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے سب کا ٹو گو آؤٹ دیئر اینڈ بی ایبل ٹو کیمپین سیفلی وداؤٹ ہیونگ دی فیئر آف انٹرپشن. باقی جتنے پارٹی لیڈرز ہیں ٹروڈو کے علاوہ، انہوں نے اس واقعے کو کنڈیم بھی کیا ہے اور اس کے خلاف بولا ہے کہ this is not Canada and these are not Canadians. بٹ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو بیکاز پینڈیمک کے تھرو اتنا رف ٹائم گزرا ہے تو اب آپ کو وہ تھوڑا سا کھل کے سامنے آ رہے ہیں لوگ. اٹس ناٹ گڈ، اور ہم ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ اس چیز پہ ورک کیا جائے اور سٹیزنس کو تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دی جائے کہ دس از ناٹ آور ڈیمانڈ. اویس صاحب، یہ بتائیے کہ جو یوتھ ہے وہ کتنے کینڈیڈیٹس ہیں مختلف پارٹیوں کے کینیڈا میں؟ دیکھیے، وہ بھی غالباً ایک تعداد تو ہوگی، چونکہ 338 سیٹیں ہیں اور ہماری توجہ زیادہ تر ہمارے پاکستانی کینڈیڈیٹس کے حوالے سے رہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ اس وقت میرے سامنے کوئی لسٹ اس طرح موجود نہیں کہ جو یوتھ کینڈیڈیٹس ہوں. چند ایک ہوں گے ضرور، لیکن زیادہ تر اگر ہوں گے تو وہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی جو NDP ہے، جس کی تیسری پوزیشن یہاں پہ آتی ہے. تو عوام کا زیادہ فوکس جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی سے یا لبرل پارٹی سے کھڑے ہونے والے کینڈیڈیٹس کو ہوتا ہے کہ جن کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یوتھ کا جہاں تک بات کی جائے سیاست کے اندر آگے آنے کے حوالے سے، تو اس میں جو ہے وہ پروونشل لیول کے اوپر ہم نے دیکھا ہے جو ہے وہ کچھ ہماری بچیاں بھی ہیں، کچھ لڑکے بھی ہیں جو یوتھ لیول پہ آئے ہیں. تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے پاکستانی کمیونٹی کو اس میچورٹی کرو سے گزرنے میں. جو انڈین کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، وہ ہم سے کوئی 10 20 30 سال پہلے آ کے کینیڈا میں آباد ہوئی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو میچورٹی کرو کا سفر ہے یہ اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. نمبر آف پارلیمنٹ کے ممبرز بھی بڑھ رہے ہیں. لوگوں میں ایز اے سپورٹر، ایز اے ووٹر سے انٹرسٹ بڑھ کے جو ہے وہ اب سیاست کے میدان میں آگے آنے میں بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. اچھا اویس صاحب، یہ بتا دیجئے NDP اگر زیادہ سیٹس لیتی ہے تو وہ ڈینٹ کس کو کرے گی، لبرلز کو یا کنزرویٹیوز کو؟ یا NDP ڈینٹ جو ہے وہ لبرل کو کرے گی، چونکہ لبرل کا جو ووٹر ہے وہ اگر لبرل سے ناراض ہوتا ہے تو وہ NDP کی طرف جاتا ہے، اور جب وہ NDP کی طرف جاتا ہے تو کنزرویٹو پارٹی کے جیتنے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوتی چلی جاتی ہے. جی
اچھا حماد صاحب یہ بتائیے گا، اب ہم اگر معیشت کی بات کر رہے ہیں، آپ مسکرا بھی رہے ہیں، مجھے مسکرانے کی وجہ بھی بتا دیجیے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ اگر ہم اکنامک ریفارمز کی بات کریں یا معیشت کی بات کریں، معیشت کی بہتری کی بات کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ این ڈی پی کے پاس جو سلوگنز ہیں وہ اتنے پرکشش ہیں کہ وہ خاطر خواہ نمبرز لے لیں گے؟ جی، مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ اویس صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ جب این ڈی پی کا جو ووٹر ہیں ان کے زیادہ ہوتے ہیں تو لبرلز کے کم ہوتے ہیں. ہم نے 2011 کے الیکشن میں بھی دیکھا تھا جب جیک لیٹن کی قیادت میں این ڈی پی جو ہے وہ آفیشیل اپوزیشن میں آئی تھی فیڈرل الیکشنز میں. تو یہ ان کی بات بالکل صحیح ہے. جہاں تک معیشت کی بات ہے، این ڈی پی کا پورا سلوگن، ان کا پورا پلیٹ فارم جو ہے وہ ورکنگ کلاس کینیڈینز کے جانب ہے. وہ فارمر کیئر پلان انشور کرنا چاہتے ہیں، وہ پرسکرپشن ڈرگس کو فراہم کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈینٹل کیئر ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں، جو اچھے اقدامات ہیں. جہاں پہ این ڈی پی تھوڑے سے انپاپولر ہو جاتے ہیں امنگ کریٹکس، امنگ اکانومسٹ، امنگ انٹرپرنورز اور بزنس اونرز، وہ ان کا اسپینڈنگ پلان ہے. وہ یہ کمیونیکیٹ ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے اپنے فسکل پلان میں، اپنی بیلنس شیٹ میں، کہ ان سارے اقدامات کو پے کرنے کے لیے جو وہ اسپینڈنگ کرنا چاہتے ہیں، جو لبرل پارٹی سے بھی زیادہ اسپینڈنگ ہے، ان کو پے کرنے کے لیے وہ کہاں سے ریونیوز کلیکٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم الٹرا ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس پہ ویلتھ ٹیکس ڈالیں گے اور ٹیکسز ڈالیں گے لارج کارپوریشنز پہ، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہاں سے انف ٹیکس ریونیو کلیکٹ نہیں ہوگا ان سارے اسپینڈنگز کو پر کرنے کے لیے. تو این ڈی پی جو ہے وہ ہمیشہ فسکل پلان اور اکنامک پلان میں کم پوائنٹس حاصل کرتی ہے بنسبت اس کے کہ لبرلز یا کنزرویٹو پارٹی. جی بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم ذکر کر رہے ہیں کینیڈا میں 20 ستمبر کو ہونے والے انتخابات کو لے کے. زلف یہ بتائیے بطور یوتھ کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی 3 پرائیورٹیز کیا ہوں گی کسی کو بھی ووٹ کرنے کے لیے؟ Well, as youth, ہماری 3 priorities are definitely the housing market. So party plans on that. Climate change. بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اسپیشلی نارتھ امریکہ. ہم کافی سارے گرین ایمیشنس کی وجہ سے سب پریشان ہیں یہاں پہ. اینڈ دا تھرڈ وڈ بی دی اکنامک ریکوری پلان، سو وچ از اے گیون. بیکاز آف دا پینڈیمک بہت سارے بزنسز، بہت سارے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ اکانومی آپ کیسے ریکور کرتے ہیں آفٹر وننگ اے میجورٹی گورنمنٹ، اسپیشلی وی آر لوکنگ ٹوورڈز دا لبرل پارٹی فار دس. ٹھیک. اویس صاحب، ایک جو ٹریڈیشن ہے الیکشن کی، ریلیز ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، لوگ خطاب کرتے ہیں، کووڈ کے باعث یہ کتنی بدلی ہیں؟ دیکھیں ضرور بدلی ہیں. اگر جلسے جو ہے وہ ہزاروں کے ہوتے تھے تو اس سے ذرا ظاہر تعداد کم ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ ویکسینیشن کا ریٹ اتنا زیادہ ہائی ہو چکا ہے فلی ویکسینیٹڈ لوگوں کا، تو ہم نے دیکھا کہ جسٹن ٹروڈو صاحب کی جو ہے وہ اچھے اسکیل کی ریلیز بھی ہوئی ہیں، دوسری پارٹیز کے سربراہان بھی گئے ہیں، اور جو لوکل جو ممبر آف پارلیمنٹ جو اپنی کیمپینز رن کر رہے ہیں، ٹوٹل 36 ڈیز کا ٹائم ملا ان کو کیمپیننگ کرنے کا. تو اس میں جو ہے وہ ریلیز بھی نظر آئی ہیں، کارنر میٹنگز بھی نظر آئی ہیں، ڈور ناکنگ بھی نظر آئی ہے. لیکن ظاہر اسکیل جو ہے وہ تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے لو ہے کووڈ کی وجہ سے، لیکن شہر میں روڈ پہ ایکٹیویٹی ضرور موجود ہے. سر ویکسینیشن کو لے کے ایک یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو اس پہ کچھ اپنے ریزرویشنز دے رہا ہے، اور وہ کچھ متس بھی ہیں ان کی. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل موجود ہے، اور ہمارے نے جس طرح کہا جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی جو یہاں پہ بنی ہوئی ہے ان کا مین نیریٹیو بھی اس وقت وہ یہی لے کے چل رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ویکسینیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہونے چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جو ڈے 1 سے ماسک لگانے پہ راضی ہی نہیں ہیں. تو وہ جو ایک کیمپین بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں، لیکن شور اور ان کی جو ہے وہ آواز بہت بلند ہے، تو وہ چیلنج ضرور کریٹ کر رہے ہیں. لیکن 84% جو ہے وہ غالباً اگر میں نمبر غلط نہیں بتا رہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یا تو ڈبل ڈوزز ان کی ہو چکی ہیں یا ایک ڈوز وہ لگوا چکے ہیں. تو کینیڈا میں جو میجورٹی مائنڈ سیٹ ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ جو حکومت کا جو اور ہیلتھ کینیڈا کا جو کہنا ہے کہ ہم نے ویکسینیشن لگانی ہے، اس پہ یہاں پہ خاطر خواہ حکومت کو اتنا چیلنج نہیں ہو رہا جتنا ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یا دیگر اور ملکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو بہت سخت اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں اپنی عوام کو ویکسینیشن لگوانے کے لیے. جی اچھا حماد صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشنز جب بھی آتے ہیں تو ایک انسرٹن کنڈیشن ہوتی ہے، خواہ وہ کسی بھی ملک میں ہو رہے ہوں، کیونکہ
لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں اب یہ نئی گورنمنٹ جو آئے گی اس کی پالیسیز کیا ہوں گی, وہ کس طرح چلے گی, اور جو پالیسیز وہ کہہ رہے ہیں ان پہ عمل درآمد ہوگا بھی یا نہیں. یہ جو انسرٹن کنڈیشنز ہیں ان میں ایک کاروباری اور بالخصوص آپ جیسا ایک نوجوان کاروباری شخصیت کیا سوچ رہی ہے, اس کے کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں ان انسرٹن کنڈیشنز میں سب سے بڑا سب سے زیادہ جو سوچ جو سامنے آئی ہے کینیڈا کی عوام میں, وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ہو کیوں رہا ہے. جسٹن ٹروڈو صاحب کو کیمپین میں 35 ڈیز ہو چکے ہیں, وہ ابھی تک یہ صحیح سے جسٹیفائی کر نہیں پائے کہ یہ کیمپین ہو کیوں رہا ہے, یہ الیکشن ہو کیوں رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ انسرٹنٹی کی بات ہے, اور اس میں یہی ہے کہ ہم پینڈیمک اور 4th ویو میں الیکشن کرا کیوں رہے ہیں. جہاں تک بزنس کمیونٹی کی بات ہے, ان کو اور سپورٹ کی ضرورت ہے, چاہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور بینک سے لونز ہوں, چاہے وہ ویج سبسڈی کی کنٹینیویشن ہو, چاہے وہ ایک ٹیکس کٹ یا ٹیکس بریک ہو تاکہ وہ اور زیادہ اپنے بزنس کو سپر کر سکیں. یہاں پہ ہم نے بہت سارے ریٹیل اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں دیکھا ہے, بہت سارے ریسٹورینٹ جو ہیں وہ کلوز ہوئے ہیں, بزنسز شٹ ڈاؤن ہوئے ہیں. تو یہی چیلنجز ہیں کہ کس طرح سے ہمیں کووڈ میں اور پوسٹ کووڈ میں ریکوری کرنی ہے اکانومی کی, اور کون سی پارٹی میں ہم بھروسہ کریں کہ وہ صحیح سے ڈیلیور کریں گے. اور اگر مائنورٹی گورنمنٹ آ رہی ہے تو کون سی 2 پارٹیاں یا 3 پارٹیاں مل کے وہ لیجسلیشن اور بلز پاس کریں گی جو ہمارے حق میں ہوں گے, ہمارے لیے سپورٹ میں ہوں گے. تو یہ جو ہے وہ پرائورٹی نمبر 1 اور سب سے جو پاپولر سوچ ہے وہ بزنس کمیونٹی میں پائی جاتی ہے آج. ٹھیک ہے, زیلف آپ کی طرف آؤں گا, لیکن اویس صاحب یہ بتا دیجئے کہ یہ اگر مائنارٹی گورنمنٹ سے نکلنے کے لیے ٹروڈو صاحب جو ہیں وہ یہ الیکشن کروا رہے ہیں, بظاہر تو یہی لگ رہا ہے, کیا پالیسیز کرنٹ گورنمنٹ اپنی امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہی تھی, کچھ ہرڈلز تھے اس لیے یہ ناگزیر ہو گیا, یا جو پولیٹیکل پاپولیرٹی تھی کسی اور فیکٹر کی وجہ سے وہ نیچے جا رہی تھی, یا 2 سال بعد الیکشن ہوتے تو ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہ ہوتی کہ لوگ لبرلز پہ پھر سے اعتماد کر سکتے؟ جی بالکل, بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. دیکھیے اگر یہ مائنورٹی گورنمنٹ کو فردر لے کر کے چلتے اور 2 سال اور جیسے تیسے کھینچ لیتے تو لبرل پارٹی کے ہو جاتے 8 سال. اور جس طرح ہمارے نے شروع میں کہا کہ جب 2015 میں ٹروڈو صاحب آئے تھے تو ویو آف چینج لے کے آئے تھے, تو جو ریڈ جو ہے وہ جھنڈے کے ساتھ کھڑا تھا, ہر بندہ جیتا اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ لبرل پارٹی میجورٹی میں آ گئی. لیکن اب اگر یہ 2 سال اور کھینچ لیں گے تو اب پھر جو کینیڈینز ہیں وہ 6 سال 8 سال 10 سال کے بعد پھر چینج مانگتے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر لبرل پارٹی جو ہے وہ گھر جلدی واپس چلے جانی تھی اور کنزرویٹو پارٹی یا کسی اور پارٹی کی راہ ہموار ہونی تھی. اب جو ہے وہ مائنورٹی کو 2 سال تک تو انہوں نے کھینچ لیا, 3 سال تک لے جانے کی تک نہیں بنتی تھی, تو ان کو مڈ پوائنٹ چاہیے تھا کہ کسی طرح سے رائٹ ٹائم پہ الیکشن کال کریں اور میجورٹی میں آ کے 4 سال اور حکومت کریں. اب یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا, لیکن ایونچولی جو ہے وہ کینیڈینز پھر چینج مانگیں گے. اور اگر اب جسٹن ٹروڈو صاحب مائنورٹی میں آتے ہیں تو دیکھیے بہت سارے اور مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. پچھلے الیکشن کے اندر کنزرویٹو پارٹی کی لیڈر جب اپنی پارٹی کو کامیاب نہیں کرا پائے تو ان کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑی ایز اے لیڈر. تو سوال آئے گا کیا ایرن اوٹول اس الیکشن میں کنزرویٹو کو کامیاب نہیں کرا سکے تو کیا وہاں لیڈرشپ الیکشن ہوگا؟ اور جگمیت سنگھ صاحب نے پچھلی مرتبہ ہارنے کے بعد پارٹی نے ان کو آنے دیا دوبارہ ایز اے لیڈر, لیکن اب اگر جگمیت سنگھ صاحب این ڈی پی کو اچھا خاصا اوپر نہ لے جا سکے تو وہ بھی ایک نیا دروازہ کھلے گا. اور تیسری بات آئے گی جناب جسٹن ٹروڈو صاحب کے پاس کہ کیا وہ اب کب تک جو ہے وہ لبرل پارٹی کے سربراہ کے طور پر کام کریں گے, اگرچہ کہ 2 الیکشنز کے اندر وہ پارٹی کو میجورٹی دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. جی ٹھیک ہے, زیلف آپ سے میرا کویسچن, آپ رجحان کتنا ہے آپ کے جو کلیگز ہیں, آپ کے جو ایج فیلوز ہیں ان میں ووٹ کاسٹ کرنے کا ایز کمپیئر ٹو لاسٹ الیکشن؟ اس دفعہ ووٹ کاسٹ کرنے کی جو موٹیویشن ہے وہ کم ہے کمپیئر ٹو لاسٹ الیکشن. 2015 اور 2019 کا الیکشن جو تھا اس میں ایک مومنٹم بلڈ ہوا تھا اسپیشلی فرام دا لبرل پارٹی, کیونکہ انہوں نے جو ینگ لبرلس کے گروپ بنائے تھے اکراس دا کنٹری ڈفرینٹ یونیورسٹی کے کیمپسز پہ, ان میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اور ان میں تھا کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں, ہم ووٹ ڈالیں, ہم اپنا وائس آگے رکھیں. اور 2019 کے الیکشن تک بھی بہت زیادہ اس لیے تھا کیونکہ جو ینگ لبرلس کی پالیسی ہیں وہ لبرل پارٹی نے اپنے رکھی بھی تھی پارلیمنٹ میں اور اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی تھی اور کچھ پالیسیز پاس بھی ہوئیں. بٹ بیکاز اس دفعہ جو پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے لوگ ہیزیٹنٹ ہیں, لوگ باہر نکلنا نہیں چاہتے گھر سے, اور جو میل اینڈ بیلٹ کا پروسیس ہے وہ تھوڑا requires a little bit of time, and so definitely لوگ reluctant ہیں اس دفعہ, young people reluctant ہیں.
بٹ جو جہاں تک ینگ لبرلس کی بات آتی ہے وہ کیمپسز اور وہ گروپس ابھی بھی وہیں پر ہیں، تو وہ اسی طرح موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور جتنے ووٹس نکال سکیں وہ یوتھ کے وہ نکالنے کی کوشش کریں گے ڈیفینیٹلی. جی ٹھیک، بہت شکریہ زینب فاطمہ آپ کا، ویسے صدیقی صاحب آپ کا بھی شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.